بزرگوں اور عزیز بھائیوں، حج اللہ کی طرف سے ایک ایسی عبادت امت مسلمہ کو دی گئی ہے جس کے کرنے سے اللہ رب العزت پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کر کے جب حاجی واپس لوٹتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے صغیرہ گناہوں کو تو معاف فرماتا ہی ہے، کیونکہ حج کے اندر انسان توبہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ کبیرہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اور وہ ایسا لوٹتا ہے جیسا کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال ہمیں رکھنا ہے کہ وہ حج کون سا حج ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی۔ ہم جس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور جو زمانہ ہمیں ملا ہے، یہ زمانہ وہ ہے جس زمانے کے اندر لوگ اللہ کے لیے کام کم کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے اور اپنی دنیا بنانے کے لیے کام زیادہ کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے مالدار لوگ سیر و تفریح کے لیے حج کرنے کے لیے جائیں گے، اور میری امت کے متوسط لوگ تجارت کی غرض سے اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے حج کرنے جائیں گے، اور میری امت کے علماء اور قراء شہرت اور ریاکاری کے لیے حج کرنے جائیں گے، اور میری امت کے فقراء اور غریب لوگ بھیک مانگنے کے لیے حج کرنے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم میں سے جس کو بھی توفیق دے حج کی اور اس کے لیے انتظامات فرما دے کہ ہم وہاں پر پہنچیں، تو پہنچنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کر لیں۔ یہ حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کے لیے مکمل ہو۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج کو بھی اور عمرے کو بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو اور اللہ کے لیے مکمل کرو، تبھی جا کر وہ فائدہ حاصل ہوگا جو فائدہ حج اور عمرے کا بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر ہم نے بھی اللہ کی ذات کو پیش نظر نہ رکھا اور صرف ہم اس لیے حج کرنے چلے گئے کہ حج سیر و تفریح کا ایک حصہ ہے، یا حج اس لیے کرنے چلے گئے کہ اس سے ہم حاجی کہلائیں گے، تو وہ فائدہ شاید ہمیں حاصل نہ ہو جو فائدہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج پر جانے والوں کو یہ بھی خوشخبری دی کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ نیکی والا حج، مقبول حج وہ ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے، کہ اگر اللہ رب العزت کسی کے حج کو قبول فرما لیتا ہے اور وہ حج کو شرائط کے ساتھ میں اللہ کی رضا کے لیے کر کے آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کی 12 تاریخ تک کے دن، یہ مہینے حج کے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے متعین مہینے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی رمضان المبارک کے اندر ہی حج کا احرام باندھ لے تو وہ احرام حج کا احرام نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر وہ حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے اور لمبے دن تک احرام کے اندر رہنا چاہتا ہے تو شوال کا چاند دکھنے کے بعد ہی اس کو حج کا احرام باندھنا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج وہ ہوتا ہے جو حج افراد کہلاتا ہے، یعنی انسان ایسے وقت میں جائے کہ وہ حج افراد کرے، یعنی صرف اور صرف حج کا احرام باندھے، اور شوال کا مہینہ شروع ہونے کے بعد چاہے شوال کے مہینے میں، چاہے ذی قعدہ کے مہینے میں، چاہے ذی الحجہ کے مہینے میں، اور ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو عام طور پر حج کا احرام باندھا جاتا ہے، تو وہ حج کا احرام باندھے صرف اس نیت سے باندھے کہ ہم حج کا احرام ہیں اور ہم حج کریں گے، اس کو حج افراد کہتے ہیں، یعنی تنہا حج کے لیے وہ احرام باندھے۔ اور ہم جو ہندوستان کے لوگ ہیں یا دیگر ممالک سے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور بہت پہلے جاتے ہیں اور وہ احرام باندھتے ہیں اپنے علاقوں ہی سے، یا اگر مدینہ منورہ وہ جا رہے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے یہ موقع مل گیا ہے تو مدینہ سے وہ احرام باندھتے ہیں، تو پہلے وہ عمرے کا احرام باندھتے ہیں، احرام باندھتے ہیں اپنے علاقے سے یا مدینہ منورہ سے، اور اس احرام سے جا کر وہ عمرہ کر لیتے ہیں، پھر احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے، یہ حج کا احرام ہوتا ہے۔ اس حج کو حج تمتع کہتے ہیں، یعنی ایسا احرام جس سے ایک احرام سے عمرہ کیا اور دوسرا احرام حج کے لیے باندھا گیا۔
ایک حج وہ ہوتا ہے جس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ حج قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی احرام باندھے انسان اور اس کے اندر 2 نیتیں کر لے۔ مثال کے طور پر آج کوئی روانہ ہو یہاں سے، ابھی 23 تاریخ ہے، 23 تاریخ کو روانہ ہو اور اس نیت کے ساتھ میں وہ اپنے علاقے سے یا ایئرپورٹ سے احرام باندھ لے کہ ہم اس احرام سے پہلے عمرہ کریں گے اور عمرہ کرنے کے بعد میں یہ احرام کھولا نہیں جائے گا، ہم احرام کی پابندیوں کے ساتھ میں باقی رہیں گے اور پھر اسی احرام سے ہم حج بھی کریں گے، یعنی ایک ہی احرام سے عمرہ بھی کرے اور پھر عمرہ کرنے کے بعد میں اس احرام کو کھولے نہیں اور اسی احرام سے وہ حج بھی کرے، یہ حج قران کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج تمتع فرمایا، یعنی آپ نے ایک احرام سے عمرہ فرمایا، پھر اس کو کھول دیا، پھر دوسرا احرام آپ نے الگ سے حج کے لیے باندھا۔ اور بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حج قران فرمایا، یعنی آپ نے ایک ہی احرام باندھا اور اس احرام سے پہلے آپ نے عمرہ فرمایا، پھر احرام کی پابندیوں کے ساتھ میں باقی رہے اور پھر اسی احرام سے آپ نے حج بھی فرمایا۔ کوئی بھی انسان حج کر لے، حج افراد کرے یا حج تمتع کرے یا حج قران کرے، اس میں اللہ کی ذات پیش نظر رہنی چاہیے، کوئی شہرت اور کوئی ریاکاری نہ ہو کہ لوگ ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم حج قران کر کے آئے ہیں، لمبا زمانہ ہم نے احرام کے ساتھ میں گزارا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ہے کہ اگر قبول کر لے تو لمحوں کو قبول کر لے، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ اگر ریاکاری کا شائبہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ برسوں کی محنت کو جو ہے ایک طرف ڈال دے اور اس پر پانی پھیر دے۔ انسان اللہ کی ذات کو پیش نظر رکھ کر حج کے لیے جائے، اور جب وہ اپنا احرام باندھ کر یہاں سے روانہ ہو گیا اور عمرہ اس نے مکمل کر لیا اور 8 ذی الحجہ کا دن اس کو نصیب ہو گیا، اب وہ حج کا احرام باندھے گا۔ حج کا احرام آدمی مکے کے اندر جہاں رکا ہوا ہوتا ہے وہیں سے باندھا جاتا ہے۔ مثلا مکے کے اندر کسی ہوٹل کے اندر ہمارا قیام ہے یا رباط کے اندر ہمارا قیام ہے، جس کو رباط کہتے ہیں ہم لوگ، وہیں سے حج کا احرام باندھ لے 8 ذی الحجہ کو، جو بقرعید کا مہینہ ہوتا ہے اس کی 8 تاریخ ہوتی ہے، 8 تاریخ کو فجر سے پہلے اپنا احرام باندھ لیں، بہتر اور افضل یہ ہے۔ لیکن اس زمانے کے اندر چونکہ حاجیوں کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے اور خود وہ لوگ مینا لے کر جاتے ہیں، گاڑیوں کا نظم ہوتا ہے، اس لیے 8 تاریخ تک رکنے کا وہ موقع نہیں دیتے۔ 7 تاریخ کی عشاء کے بعد ہی گاڑیاں لگ جاتی ہیں اور 7 تاریخ کو عشاء کے بعد ہی آپ کو حج کا احرام باندھنا ہوتا ہے۔ حج کا احرام بھی وہی ہے جس طرح کہ عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے کہ سلے ہوئے کپڑے انسان پہلے اتار دے اپنے، اور پھر ایک چادر نیچے باندھ لی جائے لنگی کی طرح اور ایک چادر اوپر شال کی طرح اوڑھ لی جائے، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل انسان ادا کرے اور اس کے بعد میں نماز کا سلام پھیرتے ہی وہ حج کی نیت کر لے کہ باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے، تیری ذات کو راضی کرنے کے لیے، تیرے نبی کی سنت کے مطابق یہ حج کا احرام باندھا ہے، پہلے نمبر پہ تو اس کو قبول فرما لے اور اس کو میرے لیے آسان فرما دے۔ خاص طور پر یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ باری تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور میرے لیے حج کا مکمل کرنا، حج کے ایام کا خیال رکھنا اور قدردانی کے ساتھ میں گزارنا آسان فرما دے۔ اب یہیں سے انسان کا تلبیہ شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ دعا کر لی، دعا کے بعد میں وہ آواز کو بلند کر کے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جس کے اندر انسان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میں حاضر ہوں تیرے دربار کے اندر، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تمام تعریفات تیرے لیے ہیں اور تیری ذات ایسی بلند و بالا ہے کہ تیری ذات کے ساتھ میں نہ صفات کے اندر اور نہ تیری ذات کے اندر نہ اعمال کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اب انسان جب یہ تلبیہ پڑھ چکا اور احرام باندھ چکا تو اب ہر وقت وہ تلبیہ پڑھے گا اور یہ تلبیہ اس کا 10 تاریخ تک چلتا رہے گا، اور وہ جہاں پر اونچائی پر چڑھے تو تلبیہ پڑھے، کسی سے ملاقات کرے تلبیہ پڑھے، اٹھے تو تلبیہ پڑھے، آرام کرنے کے لیے لیٹے تو تلبیہ پڑھے، ہر وقت کا وظیفہ اس کا یہی ہے احرام کی حالت میں کہ وہ تلبیہ پڑھتا رہے۔ 8 ذی الحجہ کو وہ قدردانی کے ساتھ میں، احترام کے ساتھ میں مینا پہنچا دیا جائے گا، اور 8 ذی الحجہ کا پورا دن یعنی ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، اور 9 تاریخ کی جس کو ہم عرفہ کا دن کہتے ہیں، 9 تاریخ کی فجر بھی وہ مینا کے اندر ہی ادا کرے گا۔ یہاں پر کوئی خاص کام نہیں ہوتا مینا کے اندر، صرف انسان کو ٹھہرنا ہوتا ہے، مینا کے اندر قیام کرنا ہوتا ہے، اور یہ قیام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ کی طرف سے بتلایا ہوا عمل تھا، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ بتا دیجئے کہ میں کوئی بھی کام نہیں کرتا ہوں، بس وہی کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی بھیجی جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے اندر قیام فرمایا، اس لیے حاجی کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ 8 ذی الحجہ کا پورا دن اور 9 تاریخ جو آنے والی ہے اس کی رات مینا کے اندر
گزارے۔ اب 9 تاریخ کی جب فجر ہو جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز مینا کے اندر ادا کرے اور فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد میں اب عرفات کے لیے روانہ ہو جائے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب حاجی خود سے کوئی کام نہیں کر سکتا، وہاں پر جو انتظامات ہیں، وہاں کی جو سواریاں ہیں ان کا وہ پابند ہوتا ہے، الا یہ کہ وہ پیدل حج کرنا چاہے جو بہت مشکل کام ہے، تو وہاں کے لوگ فجر سے پہلے ہی ان کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں، ایسے وقت میں لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ تہجد کا وقت ہوتا ہے اور تہجد کے وقت کے اندر ہی گاڑیاں لگا دی جاتی ہیں عرفات جانے کے لیے۔ بہرحال کوشش کریں اگر اللہ تعالی ہم میں سے کسی کو وہاں لے جائے کہ فجر کی نماز بھی سنت کے مطابق مینا کے اندر ادا ہو جائے اور اس کے بعد میں عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں۔ سب سے زیادہ اہم دن اور سب سے زیادہ مبارک دن اور سب سے زیادہ قبولیت دعا کا دن جو ہے وہ حاجیوں کے لیے عرفہ کا دن ہے، 9 تاریخ کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الحج عرفہ، عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہی حج ہے۔ انسان سارے کام کرے، طواف بھی کرے، سعی بھی کرے، مینا کے اندر وہ قیام بھی کرے، قربانی بھی کرے، حلق بھی کروائے، شیطانوں کو کنکریاں بھی مارے، لیکن اگر وہ عرفہ کے میدان کے اندر کچھ وقت گزار کر نہیں آتا ہے، 9 تاریخ کی فجر سے لے کر اور غروب تک کا اس نے کوئی وقت ایک لمحہ بھی عرفہ کے اندر نہیں گزارا تو اس کا حج نامکمل ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفات کے میدان کے اندر ٹھہرنے کا نام ہی حج ہے۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حشر کا میدان بھی عرفہ کے میدان کے اندر قائم ہوگا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو وہاں پر جمع فرمائے گا، کس طرح حساب کتاب ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ایک یاد تازہ ہوتی ہے وہاں جانے کے بعد میں کہ ہر ایک ننگے سر ہے، ہر ایک ننگے بدن ہے، ایک چادر اوپر ہے، ایک چادر نیچے ہے، ہمیشہ وہ بہتر سے بہتر لباس پہنتا رہا، ہمیشہ وہ خوشبوؤں کے اندر معطر رہا، لیکن آج وہ اللہ کے حکم کا غلام ہے عرفات کے میدان کے اندر کہ اس کو اسی چادر کے اندر رہنا ہے جو اوپر اس نے اوڑھ لی ہے اور نیچے باندھ لی ہے۔ اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ خوشبو لگائے لیکن خوشبو نہیں لگا سکتا، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ کنگا کرے لیکن وہ کنگا نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کا وہ غلام بندھا ہوا ہوتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شیطان اگر سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے پورے سال کے اندر تو وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے۔ عرفہ کے دن وہ اپنے آپ کو جھنجھوڑتا ہے، بالوں کو نوچتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میری ساری محنت اور ساری کوشش رائے گا چلی گئی۔ اللہ رب العزت ساری کی ساری کائنات کے لوگوں کو جو حج کرنے والے جاتے ہیں ان کو بھی اور حج کرنے والوں کی دعاؤں کی بدولت دیگر لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے جن کو عرفہ کے دن بخشا جاتا ہے۔ اب عرفہ کے میدان کے اندر ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے، صرف ظہر اور عصر کی نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ ظہر کے وقت کے اندر ہی ظہر اور عصر دونوں ایک ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پہلے ظہر کی نماز ادا کی جائے گی اور ظہر کی نماز کا سلام پھیرتے ہی عصر کی نماز وہاں پر ہوگی، جماعت کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اگر انسان کو مسجد نمرہ جانے کا موقع مل جائے جو عرفات کے میدان میں ہے تو وہیں وہ نماز پڑھے امام کے ساتھ میں، اور اگر اپنے خیمے سے وہاں جانے کا اس کو موقع نہ ملا ہے یا مشکل ہے وہاں جا کر واپس اپنے خیمے کے اندر آنا دشوار ہے تو اپنے خیمے کے اندر ہی وہ دونوں نمازوں کو ادا کر لیں۔ اب یہ نمازیں ظہر کے وقت میں اس لیے ادا کروائی گئی ہیں کہ اب پورا وقت اس کے لیے فارغ ہو جائے مغرب تک، اور پورا کا پورا وقت وہ تکبیر کے اندر، اللہ اکبر کہنے کے اندر، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے اندر، تلبیہ کے کہنے کے اندر اور تلاوت کے اندر گزارے۔ اور خاص طور پر جو وقت عصر سے لے کے مغرب تک کا ہے یہ وہ وقت ہے جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ گڑا کر روتے ہوئے اللہ کے حضور کے اندر دعائیں کی ہیں۔ ہر حاجی اس وقت کو غنیمت سمجھے اور یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف پھیلائے اور اللہ کی طرف بڑھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب آپ دعا فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھاتے کہ سینے تک رہتے، لیکن عرفہ کے میدان کے اندر آپ دعا کے اندر ایسے والہانہ طریقے پر مشغول ہو گئے، اللہ کی طرف ایسی توجہ ہو گئی کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح بڑھا دیا آپ نے، اور اس طرح عرفات کے میدان کے اندر اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر آپ نے دعا فرمائی اور غروب تک یہ سلسلہ جاری رہے۔ اگر موقع مل جائے تو جبل رحمت جائے، یہ وہ پہاڑ ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر مغرب کے بعد میں دعا فرمائی، اور اگر وہاں جانے کا موقع انسان کو نہ ملے تو اپنے خیمے کے اندر دعا کر لے۔ جیسے ہی غروب ہوگا اور جیسے ہی مغرب کی اذان کا وقت ہوگا حاجی کو وہاں سے نکل جانا ہے، عرفات کا میدان چھوڑنا ہے اور عرفات کا میدان چھوڑ کر اس کو مزدلفہ آ جانا ہے۔
یہ بڑی مبارک گھڑی ہوتی ہے، قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کیا گیا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، کہ تم میں سے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور عرفات کے میدان سے لوٹ کر آتے ہیں، اب عرفات کے میدان سے لوٹنے کے بعد میں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں، اور ایسی کثرت سے اللہ کا ذکر کریں جتنا کہ کثرت سے، جتنی محبت سے وہ اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہیں۔ عربوں کے اندر اپنے باپ دادا کا تذکرہ بڑے شوق کے ساتھ میں کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی مناسبت سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جتنی چاہت کے ساتھ اور جتنی لگن کے ساتھ میں تم اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہو، ان کے واقعات کو دہراتے ہو، اللہ رب العزت نے تمہیں یہ موقع دیا ہے کہ عرفات کے میدان کے اندر تم اللہ کو یاد کر کے آ رہے ہو، تو یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ میں اللہ کو یاد کرو۔ مزدلفہ پہنچ جائے گا انسان۔ مزدلفہ وہ مقام ہے جو عرفہ اور منی کے درمیان پڑتا ہے۔ یہاں پر کوئی خیمہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی مکان نہیں ہے، یہاں پر کوئی چھت نہیں ہے، کھلے آسمان کے نیچے انسان کو پوری رات گزارنی ہوتی ہے۔ اور یہاں جب پہنچتا ہے وہ تو عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ دونوں نمازیں مغرب اور عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہے اس کو، دونوں نمازیں ادا کرے۔ آرام کا تقاضا ہو تو کچھ دیر آرام کرے، اور پھر اللہ کے لیے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعا کے اندر اور جو بھی ذکر و اذکار اس کو آتے ہیں، تلاوت آتی ہے، اس کے اندر مشغول ہو جائے، تہجد پڑھے، اور تہجد پڑھ لینے کے بعد میں جب فجر کا وقت ہو جائے تو فجر کی نماز اول وقت کے اندر ادا کر لے، اور اول وقت میں ادا کر لینے کے بعد میں وہیں سے وہ شیطان کو مارنے کی کنکریاں چن لے۔ اللہ کا ایسا نظام ہے کہ وہاں پر کنکریاں مل جاتی ہیں۔ سینکڑوں حاجی آ رہے ہیں، ہزاروں حاجی آ رہے ہیں، اب تو لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں سے انتظامات فرماتا ہے کہ ہر ایک حاجی وہیں سے کنکریاں اٹھاتا ہے۔ اگر ہمیں 3 دن کنکریاں مارنی ہیں، 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو، تو ہم 49 کنکریاں لیں گے۔ 7 کنکریاں 10 تاریخ کو ماری جائیں گی، اور 21 کنکریاں 11 اور 12 تاریخ کو ماری جائیں گی، تینوں شیاطین کو۔ اور اگر ہم 13 تاریخ کو بھی کنکریاں مارنا چاہتے ہیں، جو اختیاری رکھی گئی ہے کہ حاجی چاہے تو 13 تاریخ کو کنکریاں مارے اور حاجی چاہے تو 13 تاریخ کو کنکریاں نہ مارے، اگر ہم 13 تاریخ کو بھی کنکریاں مارنا چاہتے ہیں تو 49 کی جگہ 70 کنکریاں وہاں سے لے لی جائیں۔ اب یہاں سے منی آدمی کو پہنچنا ہے فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد، اور منی کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ منی روانہ ہونے کے بعد میں جب انسان منی پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ ہر حاجی کو مزدلفہ سے منی آسانی کے ساتھ میں لے جائے۔ جتنے لوگ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حج آسان فرمائے، اس لیے کہ یہ سب سے دشوار گزار وقت ہوتا ہے۔ منی پہنچنا ذرا دشوار ہوتا ہے، اس لیے کہ مزدلفہ سے منی پہنچنے کے لیے کوئی سواری نہیں ہوتی، حاجی کو خود ہی جانا ہے اپنے خیمے کے اندر۔ بہت سے لوگ راستہ بھٹک جاتے ہیں، کوئی ظہر کے وقت میں پہنچ رہا ہے، کوئی مغرب کے وقت میں پہنچ رہا ہے، کوئی عشاء کے وقت میں پہنچ رہا ہے۔ ایسے خیمے ہوتے ہیں جو ایک شکل و صورت کے ہوتے ہیں، انسان اپنا خیمہ پہچان نہیں پاتا اور راستہ بھٹک جاتا ہے۔ بہرحال جب انسان منی پہنچ جائے تو اس کو سب سے پہلے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ 3 شیاطین، ایک جمرہ اولا ہے، ایک جمرہ وسطیٰ ہے، ایک جمرہ عقبہ ہے، یعنی سب سے چھوٹا شیطان، اس سے بڑا شیطان اور سب سے بڑا شیطان۔ یہ وہ جگہ ہے جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، تو شیطان نے آ کر بہکایا تھا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جھڑکا تھا، اس کو کنکریاں ماری تھیں۔ اللہ رب العزت نے ہر حاجی کے لیے طے فرما دیا کہ حضرت ابراہیم کی سنت کو بھی زندہ کیا جائے، اور یہاں پر جا کے اسی جگہ پر جہاں پر کہ شیطان نے حضرت ابراہیم کو بہکایا تھا، اس جگہ پر وہ کنکریاں مارے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جتنے حاجی وہاں پر جا کر جو عمارت بنی ہوئی ہے اس عمارت پہ کنکریاں مارتے ہیں، اس کی ضرب شیطان پر جا کر پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے اعمال بنائے کہ انسان وہ عمل کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق تو شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان جب نماز کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کہ اگر اپنی انگلی کو اٹھاتا ہے تو اس انگلی کے اشارے سے شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے، جب انسان منی پہنچ جائے تو سب سے بڑے شیطان کو وہ 7 کنکریاں مارے، اور 7 کنکریاں مار لینے کے بعد میں قبلے کی طرف کھڑا ہو کر اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کرے، اور پھر لوٹنے کے بعد کے اندر قربانی کرے۔ قربانی کا نظام یہ ہے کہ وہ اختیاری نہیں ہے، اب اس کے پیسے جمع ہو جاتے ہیں اور قربانی کا وقت بتا دیا جاتا ہے۔ جب آدمی لگے کہ قربانی ہماری ہو گئی ہوگی تو اپنے سر کو منڈوا دے اور احرام کھول دے۔ یہاں پر جب وہ کنکریاں مارنے جائے گا پہلے دن اور 7 کنکریاں مارے گا تو پہلی کنکری مارتے ہی اس کا تلبیہ اب ختم ہو گیا، اب اس کو لبیک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ دیگر کاموں کے اندر مشغول ہو جائے۔ اب 10 تاریخ کا دن اس کے پاس میں ہے، 11 تاریخ کا دن اس کے پاس میں ہے، اور 12 تاریخ کی مغرب تک کا دن ہے۔ 12 تاریخ کی مغرب تک یعنی تیسری قربانی کی مغرب تک اس کو ایک طواف کرنا ہے جو طواف زیارت ہے، اور یہ ضروری طواف ہے۔
اگر موقع مل جائے تو 10 تاریخ کو وہ مکے جائے اور کر کے آ جائے، اگر موقع نہ ملے تو 11 تاریخ کو کر لے، موقع نہ ملے تو 12 تاریخ کو کر لے، لیکن غروب سے پہلے 12 تاریخ کو اس کو یہ طواف کرنا ہے۔ اگر وہ 10 تاریخ کو طواف کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تو طواف کرے، اور طواف کے اندر چونکہ اپنے ہی کپڑوں کے اندر طواف ہوگا کیونکہ وہ احرام کھول چکا ہے، اس لیے اس کے اندر استباء نہیں ہے، جیسا کہ بتایا تھا کہ اپنی چادر کو وہ سیدھے ہاتھ کے مونڈے سے نکال کر الٹے ہاتھ کے کاندھے کے اوپر ڈال لے، وہ اس کے اندر نہیں ہوگا۔ طواف کرے گا، طواف کے بعد میں سعی کرے گا، اب یہ طواف زیارت اس کا مکمل ہو چکا، واپس مینا آ جائے اور مینا کے اندر وہ 11 تاریخ کی رات گزارے۔ 11 تاریخ کے دن وہ 21 کنکریاں مارے گا، سب سے پہلے شیطان کو 7 کنکریاں، دوسرے نمبر کے شیطان کو 7 کنکریاں، اور تیسرے نمبر کا شیطان جو شیطان اکبر ہے، بڑا شیطان ہے، اس کو 7 کنکریاں۔ پھر 12 تاریخ کی رات بھی مینا کے اندر گزارنا ضروری ہے۔ 12 تاریخ کا دن آیا، پھر اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں مارے چھوٹے شیطان کو، 7 مارے درمیانے والے کو، اور 7 مارے بڑے والے کو۔ اور جب یہ مار لی کنکریاں، اب یہاں پر 12 تاریخ کے دن وہ اگر مکے جانا چاہتا ہے تو غروب سے پہلے مغرب کا دن، مغرب کا وقت آنے سے پہلے مینا کو چھوڑ دے۔ وہ اگر خدا نہ خواستہ مغرب کا وقت اس کو مینا کے اندر ہو جاتا ہے تو 13 تاریخ کی رات گزارنا اور 13 تاریخ کو کنکریاں مارنا، دونوں چیزیں اس کے لیے ضروری ہو جائیں گی۔ اب وہ عصر کے بعد ہی مکے کے لیے روانہ ہو جائے، اور اگر غروب ہو جاتا ہے تو اب رات بھی میں مینا کے اندر گزارے، اور 13 تاریخ کو وہ 21 کنکریاں دوبارہ ایسے ہی مارے جیسا کہ وہ 11 اور 12 تاریخ کو مار چکا ہے۔ یہ حج کے جو ضروری اعمال تھے وہ اس کے پورے ہو گئے۔ اب وہ اپنے مکے پر قیام کی جگہ پر آ جائے گا اور اپنے وقت کو اللہ رب العزت کے لیے احتیاط کے ساتھ میں گزارے گا، اور اس چیز کو سامنے رکھے گا کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ حج کے اندر وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ 3 چیزوں کا انسان خاص طور پر خیال رکھے، کوئی بیہودہ کام نہ کرے، کوئی بیہودہ بات نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، اور حج کے اندر لڑائی جھگڑا نہ کرے، نہ تو کوئی بیہودہ بات کرے، نہ بیہودہ کلام کرے، نہ کسی سے لڑے اور جھگڑے، اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے۔ ان 3 کاموں کی خاص طور پر انسان پابندی رکھے، اور جب اس کے آنے کا وقت ہو جائے، وہ اپنے قیام سے، مکہ مکرمہ کے قیام سے اپنے گھر لوٹنا چاہتا ہے، تو اب ایک طواف باقی رہ جاتا ہے جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ یہ طواف وداع ہے، اس کے اندر سعی نہیں ہے، صرف اور صرف کعبے کے 7 چکر اس کو لگانے ہیں، اس طریقے کے مطابق جو طواف کرنے کا طریقہ ہے۔ ایسے وقت میں جائے کہ بس وہاں سے آنے کے بعد میں اس کو اپنے گھر کے لیے روانہ ہو، اور یہ طواف وداع ہے۔ طواف وداع کر لینے کے بعد کے اندر وہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جائے گا، روتا ہوا، حسرت کے ساتھ میں، اور اس احساس کے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا تھا اس موقع کو ہم نے غنیمت نہ جانا، اللہ رب العزت نے جو نیکیاں کمانے کا موقع دیا تھا وہ نیکیاں ہم کما نہ سکے۔ جب انسان اس احساس کے ساتھ میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ ٹوٹے پھوٹے جو بھی طواف ہیں، ٹوٹی پھوٹی جو بھی نمازیں ہیں، الٹے سیدھے جو بھی اس کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو سیدھا بنا کر اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے گا۔ اور وہاں کے قیام کے اندر یہ بھی انسان کرے کہ اپنے متعلقین کے لیے طواف کرے، اپنے متعلقین کے لیے نمازیں پڑھے۔ انسان سب کچھ کرتا ہے لیکن اپنے مرحومین کو بھول جاتا ہے، ان لوگوں کو بھول جاتا ہے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹا اپنے باپ کے لیے نیکی کرنا چاہتا ہے تو نیکی یہ ہے کہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد میں اس کے متعلقین سے اچھا تعلق رکھے، اس کے دوست احباب سے اچھا تعلق رکھے، اور جب وہ نماز پڑھے تو اپنے باپ کے لیے نماز پڑھے، جب وہ روزہ رکھے تو اپنے مرحوم والد کے لیے اور مرحومہ والدہ کے لیے روزہ رکھے۔ ہم میں سے اگر کسی کو یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ وہ حج کو جا رہا ہے، وہ عمرے کو جا رہا ہے، تو اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے لیے خوب دعائیں کی جائیں، جو متعلقین زندہ ہیں ان کے لیے بھی طواف کیے جائیں، اور جو متعلقین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انسان ان کو بھی یاد رکھے، ان کے لیے بھی عمرے کرے، ان کے لیے بھی طواف کرے، ان کے لیے بھی وہاں پر نمازیں پڑھے۔ اللہ رب العزت کم سے کم ہماری محنت کو قبول نہ فرما کر اپنے مرحومین کے لیے اگر ہم کچھ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے صدقے کے اندر اور ان کے طفیل کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ دن دکھائے کہ ہم بھی کعبۃ اللہ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ایک دن ہمارے بدن پر بھی احرام کے کپڑے ڈلوائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر